جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان دو ہستیوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں۔ جو 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 ربیع الاول مختلف ملکوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے، لیڈی ڈاکٹر کے، حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اب ولد مختونا مخطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی، اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ تو ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی،
दाई भी डर गई। फिर उसके बाद दोनों हाथ का सहारा लेकर यूं पूरी छाती ऊपर उठाई और उल्टे हाथ का सहारा लेकर सीधा हाथ उठाकर उंगली को आसमान की तरफ बुलंद किया, तो एकदम नूर ही नूर फैल गया चारों तरफ। और हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने ईरान के, शाम के, हीरा के महल देखे। तो डर गई, बच्चे को उठा के गोद में लिया तो एकदम सारे कमरे में धुंध भर गई। जैसे आजकल धुंध है, 2 फुट पे नजर नहीं आता, सारे कमरे में धुंध भर गई और करीब गोद का बच्चा नजर नहीं आ रहा। तो धुंध में से एक आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, इस बच्चे को मशरिक़, मग़रिब, शिमाल, जनूब सब फिरा दो, लियारफ़ू बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, ताकि कुल कायनात जान ले इनकी ज़ात को, इनके नाम को, इनके सिफ़ात को, और ये जान ले कि यही हैं जिनके पीछे चल के मंजिल मिलेगी। इनके हाथों में हाथ देंगे तो अल्लाह तक पहुँचेंगे, वरना भटक जाएंगे, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। व आतूहु खुलुक़ आदम, इन्हें आदम के अखलाक दो, व मारफत शीस, और शीस की मार्फत दो, व शजाअत नूह, और नूह की मार्फत दो, व खुल्लत इब्राहीम, इब्राहीम की दोस्ती दो, वस्त इस्लाम इस्माइल, इस्माइल की कुर्बानी दो, व फसाहत सालेह, सालेह की फसाहत दो, व हिकमत लूत, और लूत की हिकमत दो, व बुशरा व रिदा इसहाक, इसहाक की रजा दो, व बुशरा याकूब, और याकूब की बशारत दो, व जमाल यूसुफ, यूसुफ का खूबसूरत हुस्न जमाल दो, व शिद्दत मूसा, यूसुफ का जमाल दो, मूसा का जलाल दो, व ताअत यूनुस, यूनुस की ताअत दो, व लहन दाऊद, दाऊद की शीरीन ज़बान दो, व क़ल्ब अय्यूब, अय्यूब का दिल दो, व इस्मत यहया, और यहया की पाकदामनी दो, व ज़ुहद ईसा, और ईसा का ज़ुहद दो, अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात, व अग़मसूहु फ़ी अख़लाक़िन नबिय्यीन, और तमाम नबियों के अखलाक में, इस तमाम नबियों के अखलाक इस बच्चे को अता किए जाएँ, उन अखलाक में इस बच्चे को गोता दिया जाए। ये आवाज़ आई और एकदम बादल छटा, तो हज़रत आमना फरमाती मैंने देखा मेरे बच्चे का चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहा था, ये आपकी आमद है। तो मेरे आसमान में गलगला मचा हुआ था। एक समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों को जाके मुबारक दी, सारी दुनिया के बुत ज़मीन पर गिर गए। आगे इसी सूरह इब्राहीम में आगे अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, वलक़द आतैना मूसा वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला कौमिही अन अख़रिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि ए मूसा आप अपनी कौम को निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। और अपने हबीब के बारे में फ़रमाया आप कुल कायनात के इंसानों को निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। तो थोड़ा सा मैं तज़किरा करूँगा पहली किताबों में आपकी आमद, और फिर उसके बाद कुरान पाक से थोड़ा सा, फिर हदीस पाक से थोड़ा सा। पहली किताबों में शाही अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आई और अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि कुम फ़इन्नी उतलिक़ु लिसानक बिया, शाया उठो, मैं आपकी ज़बान पर अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं आपके ज़रिए से। तो शाही अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहा या समाओ इस्माई व या अर्दो अनसती, ए आसमान सुन, ए ज़मीन तो भी हमतन गोश हो जा, तू भी ध्यान लगा के कान लगा के सुन। इन अल्लाह ताला युरीद अन युहव्विल अर्रीफ़ इलल फला वल मुल्क फ़िर्रुआ व युरीद अन यबअस उम्मिय्यन मिनल उम्मिय्यीन ला यक़ूलुल खिना, कि ए शाही अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए ज़मीन व आसमान सुनो, अल्लाह ताला सहराओं को सरसब्ज़ करना चाहता है और ऊँट चराने वाले, बकरियां चराने वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहता है और उनमें अपना एक रसूल भेजना चाहता है जिनकी बड़ी आली सिफत होगी। कभी वो किसी को दुख देने वाला बोल नहीं बोलेंगे, कभी वो किसी को बेइज्जत करने वाला बोल नहीं बोलेंगे, कभी वो किसी की दिल आज़ारी वाला बोल नहीं बोलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, रबीउल अव्वल के हवाले से हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक बात ले लें तो सारे मुल्क में अमन कायम हो जाएगा, सारे मुल्क में मोहब्बत फैल जाएगी कि हम ऐसे बोल बोलना छोड़ दें जिससे किसी का दिल टूटे, किसी से इज़हार नफ़रत हो,
کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے، تو ایک تحت زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی تواضع دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، جلتے چراغ پر بھی چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ اتنا عالی مقام کہ فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق قبول بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا، الاسلام ملتہ، ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا، احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا، اہدی بہ بعد الضلالہ، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا، وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا، اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا، واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا، وانقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ، یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو، یہ لمبی حدیث ہے، میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے، تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے، تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا، یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا، ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے، یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد، کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا، لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، امتہ مرحومہ، ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے،
आतैतुहुम मिन النوافل कमा आतैतुल अंबिया, मैंने उनकी उम्मत को वो नवाफिल दिए हैं जो नबियों को दिए। वमिन अलफ़राइद मफ़्तरज़्तु अलल अंबिया, वो फ़राइज़ दिए जो मैंने नबियों पर फ़र्ज़ किए। ये थोड़ा सा तज़किरा मैंने पहली किताबों से किया है। तो कुरान पाक में देखते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा जो मेरा कलाम पढ़ के सुनाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उन्हें मेरी किताब सिखाते हैं, उन्हें अखलाक सिखाते हैं। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया है और मेरी किताब आई है। यहाँ नूर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। एक अल्लाह का नूर है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, एक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और फिर कुरान का नूर है, वत्तबअन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू। जैसे दुनिया के अंधेरों को दूर करने के लिए सूरज की रोशनी है, चाँद की रोशनी है, तारों की रोशनी है, ऐसे ही दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नबी का नूर है, और उनके सहाबा का नूर है कि अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा तारों की मानंद हैं, जिसके पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे।